حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتا فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے نبی کے، اپنے حبیب کے شہر مدینہ میں عطا فرما۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا سنی تو اپنے والد سے کہنے لگی، ابا جان یہ کیسے ہوگا کہ شہادت بھی ملے اور مدینہ میں نبی کے شہر میں ملے؟ شہادت تو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے ملے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیٹی میرا اللہ اس بات پر قادر ہے، اللہ چاہے تو دونوں کو جمع کر سکتا ہے، شہادت کی موت بھی دے اور اپنے نبی کے شہر میں دے۔ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کو قبول کیا۔ ایک دن کیا ہوا، فجر کی نماز پڑھا رہے، ابو لولو فیروز نامی حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام مجوسی ہے، کافر ہے، وہ کھات لگا کے چھپ کے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی نماز کے لیے نیت باندھی تو وہ نکلا اور اس نے خنجر جو زہر میں بجھا ہوا تھا حضرت عمر کے اوپر پیدر پہ وار کیا۔ حضرت عمر زخمی ہو گئے اور وہیں گرے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور مسلح پہ آگے کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مختصر نماز پڑھائی، نماز صحابہ نے نہیں توڑی۔ حضرت عمر ایک طرف زخمی پڑے ہوئے، خون بہ رہا ہے لیکن نماز نہیں توڑی، مختصر نماز پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کے لے کے گئے، زخموں سے چور ہیں، خون بہ رہا ہے، موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو دیکھا، امیر المؤمنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ موت کے ڈر کی وجہ سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، موت کے ڈر کی وجہ سے نہیں، آسمان کے فیصلے کی وجہ سے، پتہ نہیں میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، امیر المؤمنین آپ مت روئیں، میں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام سے، اللہ کے نبی سے پتہ نہیں کتنی دفعہ سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے۔ سرداریاں مل چکی ہیں لیکن پھر بھی ایسا غم، ایسا تڑپنا کہ ہے پتہ نہیں کیا بنے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کہا کہ علی ابو الحسن کل قیامت کے دن بھی تو اس بارے میں گواہی دے گا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں بھی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا کہ عمر بڑی عمر کے لوگوں کے جنت کے سردار۔ جب موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیجا کہ بیٹا جاؤ حضرت عائشہ سے میرے لیے یہ مانگ لو کہ میرا ابا عمر اپنے نبی کے پہلو میں سونا چاہتا ہے، کہ اجازت ہے کہ میرے باپ کو یہاں دفن کیا جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ کی خدمت میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ حضرت عائشہ بھی رو رہی ہے، پورا مدینہ سوگوار ہے، ہر ایک صحابی غم میں ڈوبا ہوا ہے، حضرت عائشہ کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے السلام عرض کیا اور عرض کیا، اماں میرا باپ یہاں اپنے نبی کے پہلو میں سونے کی اجازت مانگ رہا ہے کہ میرے باپ کو یہ جگہ مل جائے دفن ہونے کے لیے۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی،
کہ اپنے نبی کے پہلو میں سوں گی، میری قبر بنے گی، ایک طرف میرے والد ہیں، ایک طرف میرے خامد اللہ کے رسول ہیں، تو ایک طرف میری قبر بن جائے گی۔ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں عمر کو اجازت دیتی ہوں، مرحبا بعمر، عمر کے لیے خوش آمدید، میں اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتی ہوں، اور میری طرف سے اجازت ہے کہ ان کی قبر یہاں بنا دی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ والد کی خدمت میں پہنچے تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے بٹھاؤ، بٹھایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے خوشخبری سنائی کہ ابا جان اماں عائشہ نے اجازت دے دی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ نہیں بیٹا، ایسا نہ ہو کہ میری خلافت کی شرم کی وجہ سے اجازت دی ہو، جب میں دنیا سے چلا جاؤں، مجھے موت آ جائے، میری خلافت نہ رہے، میری حکومت نہ رہے، پھر میری میت کو لے کے جانا اور دروازے پہ رکھنا اور اجازت مانگنا، اگر اجازت ملے تو دفن کر دینا، ورنہ عام مسلمانوں کے ساتھ دفن کر دینا۔ ایسی عظیم ہستی، اور اپنے بیٹے سے کیا فرما رہے ہیں کہ بیٹا جب میری روح نکل جائے تو اپنا دایاں ہاتھ میری پیشانی پہ رکھنا، بایاں ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھنا، اور مجھے دائیں کروٹ پہ لٹا دینا، اور اپنے دونوں گھٹنے میری کمر کے ساتھ لگا دینا، اور بیٹا مجھے درمیانے قسم کا کفن دینا، مجھے اچھا کفن نہ دینا، کیونکہ میرے ساتھ مرنے کے بعد کچھ اور معاملہ ہونے والا ہے، اگر اللہ کی ہاں خیر ملی تو مجھے اس سے اچھا اور عمدہ کفن دے دیا جائے گا، اور اگر کوئی اور معاملہ ہوا تو پھر تو مجھ سے یہ بھی چھین لیا جائے گا، اور میری قبر کو درمیانے قسم کا بنانا، زیادہ عمدہ زیادہ گہرا نہ بنانا کہ اللہ کے ہاں خیر ملے گی تو تاحد نگاہ میری قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، اور اگر معاملہ کوئی اور ہوا تو اس قبر کو اتنا دبایا جائے گا کہ میری پسلیاں دائیں بائیں پسلیوں میں گھس جائیں گی۔ اور بیٹا میرے جنازے کو جلدی لے کے جانا، اور میرے جنازے کے ساتھ کوئی عورت نہ جائے، اور میرے بیٹے جو میرے اندر خوبی نہ ہو وہ بیان نہ کرنا، کیونکہ میرا اللہ مجھے تم سے زیادہ جانتا ہے، اور میرے دفن کرنے میں جلدی کرنا، مجھے درمیانے قسم کا کفن دے۔ جب موت آنے لگی تو اپنے بیٹے کی گود میں سر رکھا ہوا ہے، عبداللہ بن عمر کی گود میں سر رکھا ہوا ہے، تو بیٹے سے کہا بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے پنڈلی پہ رکھ دیا، پھر فرمایا کہ نہیں بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دو۔ عبداللہ بن عمر نے امیر المؤمنین حضرت عمر کے سر کو زمین پہ رکھا تو اپنے چہرے کو اور اپنی داڑھی کو مٹی میں ملنے لگے اور کہنے لگے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر تیرے لیے ہلاکت اور تباہی اگر تیرے اللہ نے تجھے معاف نہ کیا۔ یہ تو معاف ہو چکا ہے، جنت کی بشارتیں مل چکی ہیں، جنت کی خوشخبریاں مل چکی ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں مقام دکھا دیا ہے۔ حضرت عمر کا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اللہ سے مانگ کے لیا کہ اللہ مجھے عمر دے دے، مراد نبی ہیں۔ تو اسلام لے کے آئے تو جبرائیل آگے اور آ کے اللہ کے رسول کی آپ و عمر کے اسلام لانے سے خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں میں عمر کے اسلام لانے سے خوش ہو رہا ہوں، تو جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں، جس کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو۔ میدان عرفات میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میرا اللہ میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر ابن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے۔ عمر جس راستے پہ تو چلے گا اس راستے پر شیطان نہیں آئے گا، شیطان بھی عمر کو دیکھ کے راستہ بدل لیا کرتا، جس کی موافقت میں اللہ نے قرآن کی آیات اتاری۔
حضرت عمر کی خواہش ہوتی، تمنا ہوتی اللہ کے رسول یہ ایسے ہو جائے۔ ہمارے نبی فرماتے کہ عمر میں کیسے اجازت دے دوں، اللہ کی طرف سے حکم کوئی نہیں ہے۔ تو ادھر سے اللہ کی طرف سے حضرت عمر کی تمنا اور خواہش کے مطابق اللہ کا حکم آ جاتا کہ جو عمر چاہتا ہے وہی اللہ کا حکم ہے۔ ایسے عظیم انسان، ایسی عظیم ہستی اپنے چہرے کو مٹی میں مل رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عمر اگر تیرے اللہ نے تجھے معاف نہ کیا تو تیرے لیے تو ہلاکت اور تباہی۔ ایسا آخرت کا خوف اور ڈر تھا۔ کیوں تڑپ تڑپ کے دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، اور یہ سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، اور یہ عظیم انسان ہمیشہ کے لیے اپنے اللہ کے پاس چلے گئے اور مدینہ کو یتیم کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کو اٹھایا اور روضہ مبارک کے سامنے رکھا اور اجازت مانگی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو رہی ہے۔ اجازت دی، پہلے بھی اجازت دے دی، پھر اجازت دے دی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قبر تیار ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا تھا کہ کسی نے اچانک میرے پیچھے سے کندھے پہ آ کے ہاتھ رکھا، تو میں نے جو مڑ کے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عمر اللہ کی قسم مجھے پتا تھا کہ یہاں تو ہی دفن ہوگا، تیرے علاوہ یہاں کوئی دفن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم مجھے پتا تھا۔ کہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آیا، ابو بکر اور عمر آئے، میں گیا، ابو بکر اور عمر گئے، میں نے کیا، ابو بکر اور عمر نے کیا، کہ اللہ کے رسول اپنے ساتھ ابو بکر کا ذکر کرتے، پھر عمر کا ذکر کرتے، اللہ کی قسم عمر مجھے پتا تھا کہ یہی یہاں پر تو ہی دفن ہوگا۔ جنت کا ٹکڑا، ما بین بیتی منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے نبی کا روزہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور جنت کے ٹکڑے میں اللہ کے رسول آرام فرما رہے، ابو بکر اور عمر بھی اسی جنت کے ٹکڑے میں آرام کر رہے۔ ایسی عظیم ہستی تھی۔ ہفتے کا دن تھا، 23ویں ہجری تھی، اور 63 سال کی عمر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ کے لیے دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان حضرات نے حضرت عمر کو قبر کے اندر اتارا اور ہمیشہ کے لیے قبر کے حوالے کر دیا۔